اسی طرح مسافر مطلقاً سفر جب بھی ہو، اچھا ہو یا برا، آسانی کا ہو یا تکلیف کا، سفر میں مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس زمانے کے سفر تو بظاہر راحت والے ہیں، جہازوں میں بھی، بسوں میں بھی، ریل گاڑیوں میں بھی، کیونکہ وقت وقت پر کھانا ملتا ہے، نماز کے لیے بھی گنجائش ہو جاتی ہے، اور بھی بہت آرام اور راحت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو فقہاء کہتے ہیں اس کا حکم نماز کا نہیں ہے۔ نماز تو 4 رکعت فرض، ہر حال میں سفر میں 2 رکعت ہے۔ اگر قصدن کوئی 2 کی جگہ 4 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا، اور بھولے سے پڑھ لے تو کوئی نہیں، معاف ہے۔ لیکن روزے کے اندر فرق ہے، اور وہ یہ کہ روزہ رکھ لے مسافر سفر میں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی سفر سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ شرعاً کوئی مجرم نہیں ہے، نہ گناہگار ہے، بلکہ یہ شریعت کا عین متبع ہے۔ اور رب العزت نے کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ سفر تب ہوتا ہے جب اپنے گھر سے، گاؤں سے، شہر سے کم از کم 48 میل انگریزی میل کے اعتبار سے کوئی دور جانا چاہتا ہو۔ احادیث میں 3 مرحلے ہیں، اسی پر امام اعظم نے فیصلہ کیا ہے۔ فقہ حنفی میں وہ 3 مرحلے، ایک مرحلہ 16 کا ہے۔ قدرتی طور پر وہ انگریزی میل برابر ہو گیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی اشرف الجواب۔ اور اس وقت ہندوستان، پاکستان، افغانستان کے علماء، فقہاء، محدثین کا اتفاق ہے کہ سفر کا جو لمٹ ہے وہ 48 میل انگریزی میل ہے، کم از کم۔ اگر 48 میل سے کم کوئی جا رہا ہو، 40 میل یا 45-46 میل، تو وہ مسافر نہیں ہے، نہ وہ 4 رکعت فرض 2 پڑے گا اور نہ وہ روزہ نہ رکھ سکنے کا مجال ہے، بلکہ اس پر احکام بدستور جاری ہے۔ اور 48 میل سے کم کی جو مسافت ہے وہ سفر شرعی کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے سفر کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل صاف ستھرا سمجھا رہا ہوں، اور اس میں کوئی دقت اور گرانی آپ کو نہیں ہونا چاہیے، شرطی کہ آپ میں بھی طلب تڑپ ہو سیکھنے سمجھنے کی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ 48 میل یا اس سے 50 کو 500 ہزاروں کیوں نہ ہو، ایک ہی چیز ہے، 48 اور 48 سے اوپر ایک حکم میں ہے، اور وہاں آدمی جاتا ہو تو جب شہر سے باہر نکلے گا اور اس کے متعلقات اور شہر کی جو چیزیں نظر آ رہی اس سے باہر نکلے گا تب مسافر بنے گا۔ ایئرپورٹ پر یا جہاز میں بیٹھ کر مسافر نہیں ہے۔ کراچی ہے، یہ ہو سکتا ہے بھی اعلان ہو جائے کہ 2 گھنٹے ڈھیلے، یا ریل گاڑی کے اسٹیشن پر کوئی مسافر نہیں ہے۔ ریل گاڑی جب پپری اور اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید وغیرہ سے آگے بڑھے تو پھر حکم نافذ ہو جائے گا کہ اب سفر شروع ہو گیا۔ سفر کے لیے نیت بھی چاہیے اور شہر سے نکلنا بھی چاہیے، صرف نیت بھی کافی نہیں، صرف نکلنا بھی کافی نہیں، دونوں، تب جا کے سفر متحقق ہوگا۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ مسافر ہوا اور اس کا سفر شریعت کے مطابق ہے تو اسے 3 سہولتیں فوری مل جائے گی۔ فرض روزہ اگر پہلے سے ہے بھی تو ابھی نہ رکھے، پانی پیے، کھانا کھائے، اجازت ہے، 1۔ 4 فرض قطعی طور پر 2 ہو جائے گی، 2۔ بقیہ تمام عبادات اپنے حال پر قائم ہے، مغرب کے 3 رکعت، وتروں کے 3 رکعت، البتہ موقت سنتیں جیسے زور سے پہلے 4، زور کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یا رمضان شریف کے 20 رکعت تراویح سنت موقدہ، یہ سب کے سب اس کے حق میں غیر موقد ہو جائے گی، غیر موقد۔
سفر میں کوئی سنت موقد نہیں ہوتی، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ آرام ہے، راحت ہے، جی چاہتا ہے، جسم و جسمانیت میں بھی سخت ہے تو بہتر اور اولا ہے کہ سنت اور نفل پڑھ لے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ گرانی ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، گھٹن ہے، سنت نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ۔ بعض علاقے ایسے، بعض لوگ ایسے ہر حال میں جان جائے لیکن سنت پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، حدیث اور سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہو، اچھی طرح سن لیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ ایسے ہی موقعوں پر صحابہ کا مقولہ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں منقول ہے، وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائے، بالکل فرض 2 رکعت پڑھ کر آرام سے بیٹھ جائے۔ اللہ کی رخصت کو قبول کرو، اس کا احترام کرو۔ میں نے دونوں باب علیحدہ بتائے۔ حلف مل کرنا عقل مند کا کام نہیں، بے عقل کا کام ہے۔ عقل مند ہر بات کو اسی حیثیت سے سنتا ہے۔ ایک حالت بتائی آرام اور راحت کی، جس میں جی بھی چاہتا ہے، طاقت بھی ہے، ماحول بھی سازگار ہے، سنت نفل پڑھنا بہتر سفر میں۔ دوسری حالت بتائی گھٹن کی، صدمے کی، تنگی کی، زحمت کی، اجلت کی، پریشانی کی۔ سنت نہ پڑھنا سنت طریقہ، کوئی سنت و نفل اس میں نہ پڑھی جائے، صرف فرض کی 2 رکعت پر یا جو بھی اس وقت کی فرض ہے اس پر اکتفا کیا جائے، یہ بھی عین سنت طریقہ ہے، اور اس سے بھی سینکڑوں سنت زندہ ہوگی۔ دین اطاعت کا نام ہے، صرف رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دین تو جیسے کہا گیا اور ہمیں بھیج دیا گیا اس کے مطابق چلنے کا نام ہے، صرف نفل بازی کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ شریعت پر اعتماد اور شریعت کے راستوں کے اوپر چلنا اور شریعت کے منشے کو جاننا، یہ ایمان کی غذا ہے، روح کی ترقی ہے، مومن کے مقامات کی بلندی ہے۔